بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز دوستو اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی لذت اور چاشنی اور مٹھاس کو ہم تا دم مرگ محسوس کرتے رہیں گے بلکہ بعد از موت بھی ان نعمتوں کی پاسداری کے نتیجے میں جو صلہ اور جو انعام دیا جائے گا وہ اگلی زندگی کو بھی جنت بنا دے گا اس وجہ سے کہ نعمت اسلام کروڑوں اربوں کھربوں نعمتوں کو متضمن ہے یعنی یہ ایک نعمت نہیں لاکھوں اور اربوں کھربوں نعمتیں اس نعمت کے اندر آ گئی ہیں یعنی اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے اگر بندہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے تو یقین مانیے کہ یہ جو نمازیں اب ہمیں بھاری محسوس ہوتی ہیں نا اور جن کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا
اگر ایمان ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے اور ہم صحیح مسلمان بن جائیں تو یہ نماز پھر فریضہ رہے گا ہی نہیں، یہ نماز لذت لینے کا ایک موقع اور ایک طریقہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ پھر ہم خود اپنے وقتوں کو دائیں بائیں کر کے مصروفیات کو ہٹا کر ہم ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے تو آئیں گے ہی صحیح، لیکن شاید اس کے اندر فریضے سے زیادہ جو لذت ہوگی وہ سرور ہوگا جو ایک مومن بندہ اپنے رب سے ملاقات کر کے حاصل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کے وہ درجے نصیب کرے، اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے۔ آپ سنتے ہیں علماء سے، آپ پڑھتے بھی ہوں گے صحابہ کے واقعات میں، کہ انہوں نے کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی، دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں جتنے وہ کوشاں ہوتے تھے اتنا دنیا میں اور کوئی نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ بعض اوقات تلواروں کے سائے میں وہ سجدہ کرتے تھے اللہ کے حضور۔ ان کی راتیں اور راتوں کی راتیں گزر جاتی تھی اللہ کے حضور فی سبیل اللہ، اس کے رستے میں ہاتھوں میں تیر و تلوار پکڑ کر اس کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے، اسلامی سرحدوں پہ پہرے دیتے ہوئے، حتیٰ کہ پھر اسی دوران ان کے وجود کو بعض اوقات دشمنوں کے تیر اور تلوار چھلنی کر دیا کرتے تھے، لیکن ایسی حالت میں بھی عبادات کی لذت لینا وہ نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے کہ وہ اس درجے پہ پہنچ گئے تھے کہ اب وہ فریضہ ہی نہیں رہا، اب وہ لذت لینے کا ایک بہانہ بن چکا۔ یہ بھی ایک درجہ ہے ایمان۔ بہرحال ہر حکم اسلام کا وہ لذت ہے اگر بندہ اس درجے پہ پہنچے، ہر حکم لذت ہے۔ لیکن میں آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ حج و عمرہ ہے۔ اسلام کا ایک حکم ہے، حج پہ تو کئی باتیں میں نے پہلے گزشتہ جمعوں پہ کر دی، آج میں یہ سوچ رہا ہوں اس لیے کہ ہماری مسجد کے اور شہر کے کافی سارے ساتھی عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، تیار ہیں انشاءاللہ آج جائیں گے، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس سے فائدہ لیں اور آپ سارے ان باتوں سے فائدہ حاصل کریں، اس لیے کہ یہ سن کر بھی اگر آپ کو شوق پیدا ہو جائے اور آپ دین کے اس حصے پہ بھی آپ کی نظر جمنی شروع ہو جائے، یقین مانیے اس میں نرا سراسر آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ فائدہ بھی ہے اور انشاءاللہ لذت بھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان دونوں مقامات پر مکہ اور مدینہ جو انوارات رکھے اور جو برکات رکھی ہیں، یقین مانیے کہ انسان جب اپنی آنکھوں سے براہ راست ان مقامات اور مقدسات اور تبرکات کا نظارہ کرتا ہے
اور دیکھتا ہے اور اپنی روح میں اس کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے، وہ نہ میں بیان کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، نہ کسی کتاب سے پڑھ کے وہ آپ کو لذت محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ آپ کو موقع دے، اور سب کو اللہ، سب مسلمانوں کو یہ موقع دے کہ وہ دین کے ان احکامات کی طرف بھی نظر کریں اور حج و عمرے جیسے سعادت بھی اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حج تو فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، اور ہر اس بندے پہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، خرچہ ہو اس کے پاس حج کرنے کا، اس پہ حج فرض ہے۔ جلدی کرے تاکہ موت کہیں نہ آ جائے، کوئی بیماری کہیں نہ آ جائے، کوئی معذوری نہ آ جائے، کہیں کوئی فقر اور محتاجی نہ کہیں آ جائے، کوئی رستہ نہ بند ہو جائے، کوئی دشمن کا خوف نہ آ جائے۔ 100 معاملات ہو سکتے ہیں، اس لیے حضور فرماتے ہیں من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کر چکا ہے اب دیر کس چیز کی، وہ ہمت کرے، سب سے پہلا کام حج کرے، جلدی کرے اور حج بیت اللہ کرے۔ اور جو نہ کرے، استطاعت کے باوجود، سونے چاندی کے باوجود، کاروبار کے باوجود، پیسے کے باوجود، دولت کے باوجود، استطاعت کے باوجود جو نہ کرے من کفرا فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کا اس نے کیا بگاڑا ہے؟ اللہ تو بے پرواہ ہے، کیا وہ نہیں آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، نقصان اس کا اپنا ہوگا۔ من کفرا، اگر اس کا عقیدہ ہی اس پہ نہ بنے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر عقیدہ تو ہے اس کی فرضیت کا کہ حج فرض ہے لیکن سستی ہے تو پھر بھی حضور علیہ السلام کی اس وعید کا شکار ہو جائے گا جو میرے نبی علیہ السلام نے دی۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود اور کسی بھی شرعی عذر کہ نہ ہونے کے باوجود جو حج نہ کرے، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، یعنی اپنی طرف سے برات کا اعلان کر دیا کہ اب ہمارا اس سے کیا تعلق رہا، ہمارا تعلق تو اسی سے ہوگا جو اپنے مال کو اللہ کے رستے میں خرچ کر کے ان مقامات کی زیارت کرے گا جو دونوں مقامات میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن بن چکے تھے۔ تو حج کی تو یہ ہے اہمیت، اور عمرہ اگرچہ واجب نہیں، حتیٰ کہ بعض علماء اس میں قول کرتے ہیں کہ یہ واجب ہے، زندگی میں ایک دفعہ کرنا واجب ہے عمرہ، لیکن اس پہ فتویٰ نہیں، بس سنت ہے، سنت ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے 4 عمرے کیے، 3 الگ اور 1 حج کے اندر۔ ایک حج آپ نے فرمایا، اس کے اندر عمرہ بھی آ گیا، 3 مزید عمرے آپ نے کیے۔ تو آپ علیہ السلام کا بار بار عمرے کرنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ سنت ہے، اور ایسی سنت ہے جس کی فضیلتیں بتا دی، ایسا عمل ہے جس کی فضیلتیں بتا دی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا تابعوا بین الحج والعمرہ، تابعوا بین الحج والعمرہ، اور لوگو حج و عمرے بار بار کرو، حج اور عمرے بار بار کرو، فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، یہ تمہارے گناہوں اور محتاجی کو ایسے ختم کر دیں گے جیسے بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتے۔ حج اور عمرہ یہ تمہارے گناہوں کو اور تمہارے فقر کو، محتاجی کو، غربت کو،
بظاہر تو پیسہ لگ جاتا ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں، لگتا تو ہے لیکن اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اللہ وہ سب لوٹا دے، واپس کر دے، اور صرف وہی واپس نہ کرے، کئی گنا بڑھا کر اللہ واپس کر دے، اور غربت کو اللہ خوشحالی میں تبدیل کر دے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں عمرہ کرے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کیا تھا۔ جو رمضان کا عمرہ کرے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا۔ تو کیا ثواب ہوگا کہ رسول اللہ کے ساتھ حج کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اس کا مختصر تعارف ہے، باقی طریقہ تو سمپل ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں، عمرہ مختصر سا ہے، اس میں چند کام کرنے ہیں آپ نے، اور یہ سعادت اللہ نے آپ کو بخش دے دی۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے نیت ہوتی ہے، سب سے پہلے نیت ہوتی ہے اور احرام باندھتا ہے بندہ، دو چادریں، سبحان اللہ، یہ کیسا لباس ہے جو اللہ نے منتخب فرمایا ہے اپنے در کی حاضری کا۔ دو چادریں ہیں، سفید چادریں ہیں، ایک نیچے باندھی ہوئی ہے، ایک اوپر ڈالی ہوئی ہے، اور اب یہ جا رہا ہے اس سفر پر، سبحان اللہ، اور ترانہ پڑھتا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں اللہ، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اور حاضر ہوں اس عقیدے کے ساتھ، حاضر ہوں میں اس نظریے کے ساتھ، حاضر ہوں میں اس یقین کے ساتھ، حاضر ہوں میں اس ایمان کے ساتھ۔ کون سا عقیدہ اور ایمان؟ فرمایا عقیدہ اور ایمان یہ دل میں لے کر حاضر ہوں کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک، بولو تیرا کوئی شریک، نبی ہیں، ولی ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، بڑی بڑی اونچی شان والے، بڑے مقام والے، مرتبے منصبوں والے، بڑی عزتوں عظمتوں رفعتوں منقبتوں والے، لیکن ہر کوئی ہے لیکن لا شریک لک، تیرا شریک بننے کی طاقت کسی کے اندر بھی کوئی نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک، اس یقین کے ساتھ میں گھر سے نکل رہا ہوں کہ ساری کی ساری تعریفیں حمدیں ثنائیں یہ صرف تیری ذات کو جچتی ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کو بھی یہ جچتی نہیں ہے، اس لیے کہ ساری کائنات پر نعمتیں برسانے والا بھی تو ہے، ساری کائنات کو سب کچھ دینے والا بھی تو ہے۔ ان الحمد والنعمت لک، چونکہ نعمتیں دینے والا تو ہے، یہی وجہ ہے کہ حمدیں بھی تیری کی جا رہی ہیں، چونکہ دینے والا تو ہے، یہی وجہ ہے کہ ثنائیں بھی تیری کی جا رہی ہیں، چونکہ کھلانے پلانے والا تو ہے، یہی وجہ ہے کہ تعریفیں بھی تیری کی جا رہی ہیں۔ ان الحمد والنعمت لک
لک والملک لا شریک لک، یہ جو جتنا ملک ہے ساری کائنات کا، یہ جتنے آسمان، یہ جتنی زمینیں، یہ جتنے سیارے، یہ سورج، یہ شمس و قمر، یہ نجوم کواکب، یہ جتنا دن اور رات، یہ جتنی زمینیں اور جو کچھ زمین کے اندر ہے یا اوپر ہے یا باہر ہے، یہ جتنے آسمان ہیں اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، یہ جتنے نظام ہیں، بارش کا نظام، بادلوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، طوفانوں کا نظام، آندھیوں کا نظام، دن کا نظام، رات کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، یہ جتنے نظام ہیں، زمین کا نظام، زمین کے اندر دریائے، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، ندی ہیں، نالے ہیں، سرسبزائے، یہ جتنی چیزیں ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، پرندے ہیں، یہ حشرات ہیں، یہ درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، یہ جتنی مخلوقات ہیں، باہر ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، اندر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، نوری ہیں، ناری ہیں، عرشی ہیں، فرشی ہیں، جنگلی ہیں، کوئی ہے، روئی ہے، موئی ہے، یہ جتنی ساری کائنات ہے، میرا یہ عقیدہ اور ایمان لے کے میں گھر سے نکل رہا ہوں کہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میرا یہ عقیدہ ایمان ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے، ہر چیز کو پیدا کر کے پالنے والا بھی تو ہے، ہر چیز کو پال کر ہر ضرورت کے پورا کرنے والا بھی تو ہے، اور ساری چیزیں دے کر جب ساری تعریفیں تیری ہو رہی ہیں اور ساری کائنات کا کرتا دھرتا تو ہے، اول آخر تو ہے، سمیع بصیر تو ہے، لطیف خبیر تو ہے، ساری کائنات کا معز مذل تو ہے، ساری کائنات کا کرتا دھرتا تو ہے، بس یہی وجہ ہے کہ میں عقیدہ اور ایمان لے کے گھر سے نکل رہا ہوں ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو گواہ ہو جا یہ تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے ظالم ہیں جنہوں نے تیری ملک اور نعمت اور حمد کے اندر شریک بنا رکھے ہیں، کوئی نبی کو شریک کرنے والا، کوئی ولی کو شریک کرنے والا، کوئی فرشتے کو شریک کرنے والا، کوئی جنوں کو شریک کرنے والا، کوئی نوریوں ناریوں کو شریک کرنے والا، کوئی حضرت علی کو شریک کرنے والا، کوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کرنے والا، لیکن تو گواہ ہو جا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہر لحاظ سے پاک ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ عقیدہ لے کے گھر سے نکلے گا تو عمرہ قبول ہے، حج قبول ہے۔ عقیدے میں ہو شرک، عقیدے میں کیا ہو؟ اللہ کے علاوہ اوروں پہ بھروسہ، اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنے والا، اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے ماتھے اور پیشانی کو جھکانے والا، اللہ کے علاوہ اوروں کی نظریں نیازیں دینے والا، اللہ کے علاوہ اوروں سے اپنی امیدیں آسیں رکھنے والا، اللہ کے سوا اوروں سے آسیں امیدیں توکل یقین بھروسے کرنے والا، ایسا گندا عقیدہ لے کر جانا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسے ضائع کرنے والی بات ہے۔ حج اور عمرہ تو ہے ہی نری اللہ کی توحید ہی توحید کا نعرہ لگاتا، ساری توحید ہے۔ اگر آپ غور کرو، ادھر میری طرف دیکھو، گھر سے نکلا ہے، احرام باندھا ہے، احرام کی 2 رکعتیں
اس نے بطور مستحب کے ادا کر لیے۔ ان 2 رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھنا مستحب ہیں؟ پہلی رکعت میں پڑھے قل یا ایھا الکافرون، یہ ساری توحید ہے۔ قل یا ایھا الکافرون صورت میں نیری کیا ہے؟ بولو تو صحیح، توحید کہ اللہ ایک ہے۔ اور کافرو لا اعبد ما تعبدون، تم جتنا شور مچاؤ، جتنے میرے رستے میں روڑے اٹکاؤ، لا اعبد ما تعبدون، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد تمہارے معبودوں کی عبادت کرے۔ لا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی نہیں کرتے نا میرے معبود کی عبادت، تو میں بھی نہیں کرتا تمہارے، ٹھیک ہے پھر لکم دینکم ولی دین، تواڈے واسطے تواڈا دین تے میرے واسطے میرا دین۔ ساری توحید ہے، توحید اعلان برات کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ تو ہے ہی، اس کا نام ہی سورۃ التوحید ہے۔ ایک نام سورۃ الاخلاص ہے اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ التوحید۔ یاد رکھیے سورۃ الاخلاص کا نام سورۃ التوحید بھی ہے، توحید والی سورت۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے اور صفتوں میں بھی ہے۔ تو بتاؤ جس کے اندر گند کھڑا ہے، شرک ہے، غیر اللہ کو پوجتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، ما فوق الاسباب غائبانہ، غیر اللہ سے اس کا یوں تعلق ہے کہ وہ انہی کے لیے وہ نیازیں اور وہ تعظیمیں کرتا ہے جو حق اللہ کا بنتا ہے۔ وہ جس کے سینے میں یہ گند کھڑا ہے شرک والا، وہ جتنے تک اللہ کہتے ہیں تو چادریں باندھ کر لبیک کا ترانہ پڑھ کے لا شریک لکا کا وعدہ نہیں کرے گا نا، اتنے تک تیرے عمرے کا سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے گھر آنا ہی تو جلدی کر، پہلا کام میں کر، چادریں باندھ اور زبان سے یہ نعرہ لگا کہ لا شریکا، تیرا کوئی شریک یاد رکھیے۔ کہ امید صرف اللہ پہ رکھے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری، اور کیا ہوتی ہے کافری؟ نبی ولی امام پیغمبر ہے فقط رہنمائی کے لیے، تو پھرتے ہو کیوں در بدر حاجت روائی کے لیے؟ کہتے ہو جب نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو کیوں در بدر مشکل کشائی کے لیے؟ جب نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت بھی اکیلے اللہ کی اور غائبانہ مدد کے لیے پکار بھی اکیلے اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعلان اور عقیدہ پہلے، اب شروع ہو گیا عمرے کا سفر، چادریں باندھ لی، 2 رکعتیں مستحب پڑھ لی، تلبیہ لبیک پڑھنا شروع کر دی اور نیت کر لی، بس یہ ضروری ہے، نیت ہو دل سے اور زبان پہ ہو لبیک۔ سارے رستے اب مکہ کعبے میں پہنچنے تک یہ یہی پڑھتا جائے، سارے رستے۔ اس کے لیے اب اور کوئی ذکر نہیں کہ یہ اور کوئی ذکر نہ اور نہ کرے، یہ ذکر کرے۔ اب اس کے لیے سب سے زیادہ افضل ذکر یہی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب حرم میں پہنچ گیا، سبحان اللہ،
یہ اس سرزمین پہ پہنچ گیا، یہ اس جگہ پہ پہنچ گیا جسے ام القری کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں، ام القری، قرى بستی کو کہتے ہیں، ام ماں کو کہتے ہیں، بستیوں کی ماں۔ یہ کس کا نام ہے؟ یہ مکے کا نام ہے، ام القری۔ قرآن میں اللہ نے مکے کا نام بھی کئی جگہ پہ بولا، یہ اب اس جگہ پہ پہنچ گیا جسے اللہ نے حرم بنا دیا۔ باقی ساری کائنات، ساری زمین ہلے، وہاں پابندیاں نہیں، وہ حلال ہے، یعنی آپ درخت کاٹ سکتے ہیں، گھاس کاٹ سکتے ہیں، شکار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایریا جو پوری گولائی میں این زمین کے درمیان میں ہے اسے حرم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حرم۔ بولو کیا کہا جاتا ہے؟ اور بولو اللہ لے ویسی انشاءاللہ، حرم کہا جاتا ہے۔ یعنی اب اس کا احترام کرنا ہے، اس جگہ کا ادب کرنا ہے۔ پوری زمین، حضور نے فرمایا یہ جو کعبہ ہے نا، یہ زمین کی ناف پر ہے۔ یہ کہاں ہے زمین کی؟ زمین دی دھنی تے، ناف تے کعبہ، یعنی پوری زمین کا جو درمیانی نقطہ ہے وہ یہی جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب اس کے دائیں بائیں کافی علاقہ میلوں تک پھیلا ہوا وہ حرم کہلاتا ہے۔ احرام کے بغیر اس علاقے کے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ جو بھی باہر سے آئے گا کیا باندھ کے آئے گا؟ احرام باندھ کے آئے گا، عمرے کی نیت کر کے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اب احرام کا مطلب یہ محرم ہو گیا، یعنی چادریں باندھی، تلبیہ پڑھا، اب پابندیاں لگ گئیں، شکار نہیں کر سکتا، جسم کا کوئی بال نہیں کاٹ سکتا، اسی طرح ناخن نہیں کاٹ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا۔ اللہ جی یہ تو تیرے گھر آنا ہے، یہاں تو خوشبو لگا کے آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں ہو میرا بندہ، تو دنیا کے اندر ساری زندگی گزارے گا، اپنے اپنے حالات میں رہے گا، جہاں مرضی جا، بن ٹھن کے جا، خوشبویں لگا کے جا، لیکن چونکہ یہ تو آ رہا ہے میرے در کی حاضری پر، اور میرے در کی حاضری جو ہے یہ ابدیت کے لیے ہے، بندگی کے لیے، سر اٹھانے کے لیے نہیں، سر جھکانے کے لیے تو آ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں تو ایسے انداز میں آ کہ تیرے وجود میں کسی ایک جگہ سے بھی تکبر کی علامت نظر نہ آئے۔ بڑائی کسی جگہ تو بھی تیرے چھ نظر نہ آئے، یہ بھی تو ایک طرح کی بڑائی ہے کہ خوشبو لگا کے بنٹھن کے گیا، نا آپ میرے دربار میں سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے بڑا گندہ حالت، گرد و غبار وجود پہ لگا ہوا، اسی میل کچیل میں جب تو میرے سامنے آ کے بیٹھے گا پھر میری رحمت تیری طرف متوجہ ہوگی۔ چنانچہ وہاں پہنچ گیا، خانہ کعبہ کو دیکھا، پہلی نظر میں دعا کی، اس لیے کہ پہلی نظر میں اگر دعا کرے تو مستحب ہے کہ زیادہ مقبول ہو جائے، امید ہے اللہ سے۔ چنانچہ پہلی نظر کی دعا کے بعد اب یہ شروع ہو گیا، وہ چند سنتیں ادا کرنے کے بعد وہ سنت ہے کہ دایاں کندھا ننگا کرے، طواف شروع کرنے سے پہلے کیا کرے؟ یعنی چادر جو اوپر والی ہے نا اسے نکال کے اپنے بازو کے نیچے سے ادھر ڈال دے، یہ سجا موڈا ننگا کر، یہ سنت ہے، اجتباع کرے اور شروع کر دے خانہ کعبہ کا طواف۔ کہو سبحان اللہ، اچھا آنکھو جا سبحان اللہ۔ شروع کر دے خانہ کعبہ کا طواف،
اب جب طواف شروع کرے گا تو حجر اسود کے سامنے آئے گا، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر جو اس کا بوسہ لیتا ہے یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے، آگے نہیں جا سکتا، رش ہے، تو فرمایا دور سے ہی دائیں ہاتھ سے یوں استلام کر، اس کے بالکل سیدھ میں کھڑے ہو جا، تیرا سینہ تیرا چہرہ حجر اسود کے بالکل سامنے ہو، اور تو دور سے ہی کھڑے ہو کے گر بسم اللہ اللہ اکبر چوم لے، یہ تیرا استلام ہوگا، دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ، یہ کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، آنکھوں توحید، یہ کیا ہے سارا عمرہ توحید ہے، یہ توحید عقیدے سے نہیں تھے عمرے قبول، توحید اگر تیرے دماغ میں ایمان میں نہیں تو تیرا حج بھی قبول، وہاں پھر بسم اللہ کا کیا معنی؟ اللہ تیرے نام دی برکت نال تیری مدد نال شروع کر رہے ہیں، اللہ اکبر تے ساری ہر شے نو جھکا دیا گرا رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کوئی کچھ میں آپ بھی کچھ نہیں، اللہ اکبر تو ہی تو ہے بس، بس اب تلبیہ بند، وہ جو لبیک لبیک گھر سے پڑھتا آ رہا تھا اب ختم، اب طواف کرے 7 چکر پورے کرے اور جو ذکر مرضی کرے، جو ذکر بے شک قرآن ہاتھ میں لے پڑھتا جائے، موبائل پہ کھول لے پڑھتا جائے، تیسرا کلمہ پڑھے، پہلا کلمہ پڑھے، دوسرا پڑھے، چوتھا کلمہ پڑھے جو کہ بہت افضل ذکر ہے وہ پڑھے، یا اپنی بولی میں اردو میں پنجابی میں دعائیں مانگے، جیسے اس دوران کوئی پابندی نہیں، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، بس یہ 7 چکر پورے کرنے ہیں، لیکن اس حال میں پورے کرنے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے دروازے کے آگے ذلیل کرنا ہے، حالت ایسی ہو، دل میں خیال ایسے ہو، تصور ایسا ہو کہ اپنے آپ کو اللہ کے دروازے کے آگے کیا کرے ذلیل کرے۔ طواف سے فارغ ہو جانے کے بعد ہر چکر پہ استلام اور آخر میں پھر ایک مرتبہ استلام، 7 چکر اور 8 سلام، استلام 8 کیونکہ ایک شروع میں ایک آخر میں، چکر 7 اور استلام کتنے ہو گئے 8۔ پیچھے ہٹ کر 2 رکعتیں نماز ادا کریں مقام ابراہیم، کعبے کے دروازے کے بالکل سامنے کر کے لگا ہوا ہے مقام ابراہیم، ایک پتھر پڑا ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ واہ ابراہیم خلیل، تو نے جو اللہ کو دل دیا تھا تو اللہ نے تیری کتنی قدر کی، تیرے دل دینے کی اللہ نے کتنی وفا کی کہ تیرے قدموں کے نشانات جو تو نے کعبے کو بناتے ہوئے لگائے تھے، تو نے تو پتھر پہ پیر رکھا تھا، اللہ تیرے قدموں کے نشانات کو بھی محفوظ کرنا چاہتا تھا تاکہ قیامت کی صبح تک یہاں آنے والے مومنوں کو دکھایا جائے، دیکھ لو جو اللہ سے وفا کرتا ہے پھر اللہ بھی وفاواں دا حق ادا کر دے۔ اللہ بھی وفاواں دا حق ادا کیتا، قدموں کے نشان سامنے لگے۔ اب جب حضرت عمر حضور کے ساتھ تھے اور طواف کے دوران یہاں سے گزرے نا، حضرت عمر نے کہا حضرت جی میرا تو دل کرتا ہے یہاں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ بس عمر تو بولتا تھا اور وہی حرکت میں آ جاتی تھی نا، عمر تو ہے ہی وہ کہ عمر بولے تو قرآن بنتا ہے۔ بس عمر نے کہا افلا نتخذہ مصلی، یا رسول اللہ اسے جائے نماز کیوں نہ بنائیں، یہاں تو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اللہ نے فوری قرآن نازل کر دیا اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میرا محبوب چل جو عمر کے دل میں ہے تو اسے مان ہی لے، پورا کر دے، اس لیے کہ عمر نے بھی مجھے دل دے رکھا ہے اور جو میرے ساتھ وفا کرتا ہے میں وفاؤں کا حق ادا کرتا۔ اس جگہ پہ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھے، یہ 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا تو طواف پورا نہیں ہوگا۔ طواف ایک چکر نہیں ہوتا، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، اور اینڈ پہ کیا پڑھنی ہوتی ہیں 2 رکعت نفل ہیں، واجب الطواف واجب ہیں یعنی پڑھنی ضروری ہیں۔ ان 2 کے اندر بھی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں
تو یہاں بھی توحید، فارغ ہو کر پورے حرم میں جہاں جگہ ملے پڑھ لے. رش ہوتا ہے، کوئی خاص جگہ نہیں کہ وہاں پڑھنی ہے، جہاں جگہ ملے پڑھ لے. کوشش کرے کہ مقام ابراہیم کی سیدھ میں آ کے پڑھے، اور اگر وہاں بھی جگہ نہ ہو تو جہاں مرضی پڑھ لے بس 2 رکعتیں. طواف پورا ہو گیا. اب مسنون ہے کہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود، اس کے درمیان تھوڑی سی ایک جگہ ہے، اتنی ساری جگہ ہے، بس دروازہ ہے اور یہ کونا ہے، دیوار کا کونا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، بس یہ تھوڑی سی جگہ ہے. مسنون ہے، سنت ہے کہ یہاں آ کے چمٹ جائے. اسے ملتزم کہتے ہیں. اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی سی جگہ، بس ایک وقت میں 1-2 بندے ہی کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں. حضور نے جب طواف کیا تھا تو آپ علیہ السلام جب ملتزم پہ آئے تھے تو آپ نے آ کر اپنا سینہ کعبے کی دیوار کے ساتھ چمٹا لیا. حضور کے ہاتھ اوپر تھے، سر نیچے رہ گیا، اور یوں حضور کعبے کی اس دیوار کے ساتھ چمٹ گئے. ان ہاتھوں کو بازوؤں سمیت بھی چمٹا دیا، سینہ بھی چمٹا دیا. اس دائیں گال کو کبھی یوں لگاتے، کبھی اسے ہٹا کے یوں لگاتے. اپنے وجود کو کعبے کی دیواروں کے ساتھ چمٹا کر ملتزم پہ رو رو کر دعائیں مانگنا بھی میرے محبوب کی سنت ہے. اب یہاں سے نکلے تو زمزم پیئے. کیا پیئے جی؟ زمزم ایک مقدس پانی ہے. اللہ اکبر. کچھ علماء تو کہتے ہیں آب کوثر سے بھی زیادہ افضل ہے، آب کوثر سے بھی زیادہ، جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل. اور حضور نے اس بارے میں بڑی فضیلتیں بھی بیان کی. ماء زمزم لما شرب لہ، کہ جو زمزم پیے تو جس نیت سے پیے تو اللہ اس کی وہ نیت پوری کر دیتا ہے. آج ہم پتہ نہیں کون کون سی نیتوں سے پیئیں گے. عبداللہ بن عمر نہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں. کہتے ہیں جب میں پہنچا وہاں پہ تو بس مجھے خیال آ گیا کہ یہاں تو زمزم کا کنواں ہے اور پانی پینا ہے تو جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، جس نیت سے پیئے وہ نیت پوری ہوتی ہے. تو کہتے ہیں بس ادھر آتے ہی شروع کر دی حدیث. حدثنا ابن ابی الموالی، حدثنا محمد، حدثنا ابن ابی الموالی عن محمد ابن المنقدر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ماء زمزم لما شرب لہ کذا اشربہ لعطش یوم القیامہ. کہنے لگے اللہ گواہ ہو جا، تیرا نبی کہتا گیا کہ جو یہ پیے، جس نیت سے پیے نیت پوری ہوتی، اور میں اس نیت سے پی رہا ہوں کہ مجھے قیامت کی پیاس سے بچا. میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ میدان معاشر کی پیاس سے میں بچ جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ابن حجر جیسا محدث وہاں جا کے اپنے حافظے کی دعا کرے، وہاں علم حدیث میں مقام پانے کی دعا کرے. آج ہمیں بھی آب زمزم کو پیتے ہوئے ایسی دعائیں کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. سیدنا عبداللہ بن عباس غالباً یہ پڑھا کرتے تھے زمزم کو پیتے ہوئے کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے والا علم، رزق، بڑا وسیع رزق، اور ہر بیماری سے شفا. اللہ اکبر. بہرحال یہاں سے نکلے اور چلے صفا مروہ پر. کدھر چلے؟ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، صفا مروہ. یہ وہی پہاڑیاں جن پہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ ہاجرہ نے چکر لگائے تھے ساتھ جب بیٹا بلک رہا تھا پیاس سے، اسماعیل. تو اس موقع پہ پانی چونکہ نہیں تھا تو کبھی اس پہاڑ پہ چڑھتی کہ کہیں سے کوئی نظر آئے، یا کوئی بندہ یا کوئی قافلہ کسی سے مانگوں، کوئی شے نہ، ادھر سے اتر کے ادھر، ادھر سے اتر کے ادھر، بہرحال کوئی نہ ملا. اللہ نے یہ سنت جاری کر دی. آج حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے وہ سعی ضروری ہے جو مائی ہاجرہ نے کی تھی. اللہ کے رستے کے اندر جب ہجرت کر چکی تھی، اپنے گھر کو چھوڑ کر
اپنے لال اسماعیل کو سینے سے چمٹا کر جب یہاں بیٹھی تھی، اللہ کے خلیل ابراہیم کی بیوی، اللہ نے ان کی بھی کتنی قدر آج انہی کے طریقے کو جاری کر دیا۔ چنانچہ یہ 7 چکر لگائے، کس کے؟ صفا مروہ۔ یہ صفا وہی پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے نبی علیہ السلام نے 40 سال کی عمر کے بعد سب سے پہلے دن آ کر اعلان نبوت کیا تھا۔ یہی پہاڑی تھی، اسی پہ چڑھ کے میرے نبی نے کہا تھا، یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں سن لو، بلکہ کہہ دو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ وہی پہاڑی ہے جس پہ میرے نبی نے چڑھ کے اعلان نبوت کیا تھا۔ یہیں پہ کھڑے ہو کر سب سے پہلا پتھر میرے نبی کو لگا تھا، جو آپ کے سگے چچے ابو لہب نے مارا تھا توحید کے بیان کے جرم میں۔ بہرحال اب اس پہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ صفا مروہ پہ جانے لگے تو ایک دفعہ پھر حجر اسود کا استلام کرے، دور سے ہی کھڑے ہو کر حجر اسود کو استلام کرے، چوم کر چلا جائے، یا وہاں کھڑے ہو کر استلام کر لے، بہرحال صحیح شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ استلام کرے۔ اور اس پہ جب چڑھنے لگے تو میرے نبی جب چڑھنے لگے تھے تو میرے نبی علیہ السلام جب صفا کے قریب ہوئے تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی یادگاریں ہیں، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان 2 پہاڑیوں کا طواف کرے۔ یہ اس لیے کہا کہ مشرکین نے یہاں بت رکھے ہوئے تھے اور وہ بھی چکر لگاتے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ وہ بھی یوں کرتے اور ہم بھی کریں، تو فرمایا کوئی گناہ نہیں، وہ تو شرک کرنے کے لیے کرتے تھے اور تمہیں تو اللہ نے اپنی یادگاروں پہ توحید کا نعرہ بلند کرنے کے لیے یہ بتایا۔ چنانچہ سنت ہے کہ چڑھتے وقت یہ آیت پڑھے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ کہے اللہ اکبر، کعبے کو دیکھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آگے 4تھا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ 3 دفعہ یہ کرے، 4تھا کلمہ اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4تھا کلمہ، پھر آگے وہ دعا، وہ آپ یاد کر سکتے ہیں جو جانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیچے اتر کر چلنا شروع کر دے، رستے میں ایک جگہ آئے گی سبز لائٹیں لگی ہوں گی، وہاں بھاگنا ہے، چلتے چلتے اچانک دوڑنا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے دوڑو، یہاں میرے ابراہیم کی بیوی ہاجرہ جو دوڑی تھی، بس جنہوں نے مجھے دل دے دیا تھا، جنہوں نے مجھ سے وفا کی تھی، میں نے ان کی یادگاروں کو بھی آج تک زندہ رکھا ہوا ہے اور تا قیامت زندہ رکھوں گا۔ مروہ پہ پہنچ گئے، آپ نے ایک چکر پورا کر لیا، سیدھا رستہ ہے، مروہ پہاڑی پہ چڑھ گئے، وہاں پہ بھی چڑھتے وقت یہی ان صفا والمروہ پڑھ کے چڑھے، وہاں چڑھے اور پھر یہی 4تھا کلمہ 3 دفعہ پڑھ کے دل کھول کر خلوص سے دعا مانگے۔ کعبے کے طواف کے ہر آخری چکر پر استلام ہے اور صفا مروہ کے ہر چکر پر دعا ہے۔ یہاں بھی ہر چکر پہ کھڑے ہو کے سکون سے کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کریں۔ بہرحال عمرہ پورا ہو گیا، یہی 2 بڑے کام تھے، طواف اور سعی۔ آپ نے توحید کا اعلان کرتے کرتے ساری عمرہ اور سعی اور طواف سارا مکمل کر لیا۔ اب آخر میں ہے حلق۔ یہ حلق ٹینڈ کروانا، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اب نکلو، اس احرام کو کھولنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ نے احرام اس کے بغیر کھول دیا تو آپ پہ جرمانہ لگ گیا، آپ ایک قربانی کریں گے جرمانے کے طور پر۔ پہلے اچھا اس میں ایک پورے سے اگر بال بڑے ہوں، لمبے بال ہوں تو کینچی سے چھوٹے کروا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک پورے سے چھوٹے ہوں
تو پھر قصر نہیں، پھر حلق، پھر ٹینڈ ہی کروانے، حلق کروانا ہے، بال منڈوانے ہیں۔ اور یہ جو بال منڈوانے والے ہیں نا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے یہ حلق کروائے تھے تو اس وقت آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بھئی حلق تو ہے لیکن اگر ہم قصر کر لیں، اے بال چھوٹے کر لیں، گنج نہ کریں، تو حضور نے فرمایا تھا رحم اللہ المحلقین، اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحمت فرما۔ حضور نے دعا دے دی سر منڈانے والوں پر رحمت۔ کیوں بھائی؟ سارا کچھ لا کے آیا، بالوں سے اتنی محبت ہے، جب سب کچھ لگا دیا ہے اب اگر ان سے محبت ہے تو یہ بھی قربان کر دے اللہ کے راستے۔ اے ان چھوٹی جی شے کیوں بچانی بھائی، اسے بھی قربان کر دے۔ انہوں نے پھر پوچھا تو پھر وہ بال چھوٹے کروانے والے، آپ نے پھر دعا دی رحم اللہ المحلقین، حلق کروانے والوں پر اللہ کی رحمت۔ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اور بال چھوٹے کروانے والے والمقصرین، تو حضور نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ رحمت کر حلق کروانے والوں پر، بال منڈوانے والوں پر۔ انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ مقصرین، اور مقصرین کا بھی تو کچھ فوائد فضائل بتاؤ نا۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے ان کا بھی نام لیا کہ اللہ ان پر بھی رحمت کرے۔ 3 دفعہ بال منڈانے والوں کے لیے میرے نبی نے رحمت کی دعا کر دی۔ تھکتے نہیں گئے، مدینہ بھی سارا رہتا ہے، یہ تو مکہ ہوا، عمرہ پورا ہوا، اور آپ گئے مدینے۔ سبحان اللہ، مدینہ تو مدینہ ہے، پل پل پہ میرے نبی کی یادیں ہیں۔ سامنے گنبد خضرا کھڑا ہے، نیچے حجرہ عائشہ ہے، اس میں میرا محبوب سویا ہوا ہے، 7 چمٹ کے صدیق اکبر سویا ہوا ہے، 7 چمٹ کے فاروق اعظم سویا ہوا ہے۔ ہائے وہاں تو جگہ جگہ پہ یادگاریں ہیں، مسجد نبوی کے اندر داخل ہو ہر جگہ پہ میرے نبی کی یاد ہے۔ وہ دونوں، اور بالخصوص جو وہ جگہ ہے اندر جہاں اصل حجرہ عائشہ ہے اور منبر ہے میرے نبی کا، تو وہ تو ریاض الجنہ ہے نا، وہ ٹکڑا جہاں میرا نبی گھر کے دروازے سے نکل کر منبر تک آتا تھا، اللہ نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے گھر کے دروازے سے لے کر میرے منبر تک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے نا، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جمعہ 3 بجے نہ پڑھائی، میں جلدی ختم کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ بڑی یادگار ہے، وہ جو محراب ہے جس کے اندر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے، آپ غور کریں اگر اللہ آپ کو موقع دے، اس کے محراب کے اوپر ایک چھوٹی سی تختی پہ لکھا ہوا ہے ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد عربی کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتا ہے۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ بالکل پیچھے کر کے اس طرح کا ایک ستون ہے، ستون کے اوپر گول لکھا ہوا ہے استوانہ حنانہ، یہ وہ ستون ہے جس کا نام ہے استوانہ حنانہ۔ وہ یہ اس جگہ پر ہے جہاں منبر سے پہلے کھجور کا سوکھا ہوا تنا رکھا ہوا تھا، اور حضور اس پہ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی یا صحابیہ نے کہا ممبر نہ بنا لائیں یا حضرت؟ فرمایا بنا لاؤ۔ ممبر آ گیا اگلے جمعے، اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے اسے چھوڑ دیا اور ممبر پہ آ کے خطبہ دینے لگے۔ حدیث میں آتا ہے مسجد نبوی میں رونے کی آوازیں شروع ہو گئی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ پریشان، غور کیا تو رونے کی آواز اس ستون میں سے آ رہی تھی۔ میرے نبی بات کو اور حقیقت کو سمجھ گئے، میرے نبی نیچے اترے، اور نیچے اتر کے میرے نبی نے اسے آہستہ سے پیار سے اسے دلاسا دینا شروع کر دیا، تھپکیاں دہنی شروع کر دی۔ تھپکیاں دیتے دیتے حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ تھپکیاں لیتے لیتے اور ہچکیاں لیتے لیتے آہستہ آہستہ چپ کر گیا، اور حضور نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ کیوں رو رہا تھا؟ تمہیں پتہ ہے یہ کیوں رو رہا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا۔ حضور کہتے ہیں حزنن علی فراق رسول اللہ، یہ میری جدائیوں میں رو پڑا۔ واہ میرے نبی کا شان! اللہ نے میرے نبی کے شان کے لیے کھجور کے سوکھے تنے کو رلا کے دنیا کو دکھا دیا۔ میرے نبی کا قرب، میرے نبی کا پڑوس، میرے نبی کی نسبت کتنی اعلیٰ ہے،
کہ اگر کھجور کے تنے کو ملتی ہے تو وہ بھی لذت محسوس کرتا. تو یہ وہ جگہ ہے جناب جہاں وہ تنا تھا. پھر کچھ روایات میں ہے کہ اسے یہیں پہ حضور نے دفن کروا دیا, نیچے اسی جگہ پہ وہ دفن ہے, اور اس کے اوپر یہ ستون ہے. اس کے بالکل سامنے یعنی منبر کے یوں تھوڑا سا آگے یہاں کر کے ایک ستون ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ عائشہ. یہ حضرت عائشہ والا وہ ستون ہے. حدیث میں آتا ہے حضور نے صحابہ کو فرمایا میری اس مسجد کے اندر ایک جگہ ایسی ہے جہاں نماز پڑھنے کا ثواب ساری مسجد نبوی سے زیادہ ہے. تو اگر میں بتا دوں تو لوگ قرآن اندازی کرنے لگے, لوگ جھگڑا کرنے لگے کہ ایک کہے میں نے یہاں پڑھنا ہے, دوسرے نے کہا. اس لیے حضور نے بتایا نہیں, جگہ تو چھوٹی سی ہے. بعد میں نا حضور نے حضرت عائشہ کو بتا دیا. حضرت عائشہ نے اپنے بھتیجے عبداللہ بن زبیر کو بتا کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. چلو اس وقت تو نہیں تھا, اب تو بتا دیا گیا, لہٰذا یہ وہ جگہ ہے جہاں موقع ملے تو ضرور 2 رکعت نفل پڑھے, کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا. تھوڑا سا اس سے چند قدموں کے فاصلے پر آگے ایک اور ستون کھڑا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ ابو لبابہ. یہ حضرت ابو لبابہ والا ستون ہے. ابو لبابہ ایک صحابی تھے. ایک موقع پر ان سے ایک راز لیک ہو گیا مسلمانوں کا, جنگی راز. بنو قریظہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا یہودیوں کا مسلمانوں نے. تو حضرت ابو لبابہ کے پرانے تعلقات تھے, کوئی تعلق ہوگا. تو یہودیوں نے ایسے ہی ایک دن پوچھ لیا ہمارا جو محاصرہ کیا ہوا محمد عربی نے, تو ہمارے بارے میں کیا مشورہ کیا ہوا انہوں نے, ہمیں ماریں گے کیا کریں گے ہمیں. تو انہوں نے نا ایسے گلے پہ ہاتھ پھیر دیا. انہوں نے کیا کر دیا, گلے پہ ہاتھ پھیر دیا, اشارہ کر دیا کہ تمہاری خیر, تمہارا خون بہایا جائے گا. بس وہ تو سمجھ گئے, لیکن انہیں فوری ایسا ہو یہ مجھ سے کیا ہو گیا, یہ میں نے اپنے نبی کا راز لیک کر دیا, آؤٹ کر دیا راز. یہ تو جنگی راز تھا, یہ تو بتانے والی بات نہیں تھی. دشمنوں کو بتا دیا کہ تمہارے قتل کے فیصلے ہو چکے, لہذا آ کر اپنی غلطی کا احساس خود کیا اور آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. یہ ستون ہے جہاں پہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے تک میرا اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو کھولوں گا بھی نہیں. حضور کو بتایا گیا, حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں کھولتا, جو وہ کہتا ہے اللہ کھولے گا, اللہ کوئی حکم دے گا تو پھر بات ہوگی. چنانچہ غلطی کا احساس کر کے اپنے آپ کو باندھنے والا, بس ان کے گھر والے ان کو کھولتے جب قضاء حاجت کرنا ہوتا یا نماز کا وقت ہوتا, اس کے بعد پھر لا کے ان کو باندھ دیا جاتا. بعض روایات میں تو 50 دن تک کا بھی تذکرہ ہے. بہرحال کچھ دن وہاں وہ 9-10 دن یا مختلف اس میں آتے ہیں روایات میں, وہ بندھے رہے اور بعد میں قرآن کی آیت اتری وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم. جن لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے اے محمد عربی جا کے انہیں خوشخبری سنا دے, تیرے رب نے انہیں معاف کر دیا. حضور نے, لوگ بھاگے بھاگے آئے, ابو لبابہ مبارک ہو تیری توبہ قبول ہو گئی, اللہ نے آیتیں نازل کر دی, اب تو کھول دے. وہ کہنے لگا میں نہیں کھولوں گا, مجھے کھولے گا تو آمنہ کا لال ہی کھولے گا. حضور تشریف لائے اور پھر حضور نے انہیں کھولا. یہ وہ جگہ ہے جہاں توبہ قبول ہوتی ہے. موقع ملے تو یہاں 2 رکعت پڑھے. تھوڑا سا آگے قدم اٹھائیں تو روزے کی جالی کے اندر 3 ستون ہیں, ایک تھوڑے سے فاصلے کے بعد دوسرا, تھوڑے سے فاصلے کے بعد تیسرا. 3 ستون ہیں. ایک پہ اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ ہرس. یہ وہ ستون ہے جہاں حضور کا پہرا دیا جاتا تھا. حضور اندر آرام فرما ہوتے تو یہاں صحابی کھڑے ہو کے پہرا دیتے, اور اکثر اوقات حضرت علی المرتضی شیر خدا پہرا دیا کرتے تھے. لیکن جس وقت یہ آیت نازل ہو گئی واللہ یعصمک من الناس, تیرا رب تجھے دشمنوں سے بچائے گا, اے میرا محبوب تو فکر نہ کر, تیری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, تب جا کے پہرا ختم ہوا. تو یہ وہ جگہ ہے. تھوڑا سا آگے استوانہ سریر, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور کی اعتکاف کی چارپائی رکھی جاتی تھی. یہاں میرا محبوب اعتکاف کیا کرتا تھا. تھوڑا سا آگے استوانہ
وفود یہ وہ جگہ ہے، باہر کے وفد جب آتے تو اس جگہ پر آ کر اسلام قبول کرتے، حضور یہاں پہ انہیں کلمہ پڑھایا کرتے تھے، حضور اس جگہ پر ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ تھوڑا سا آگے استوانہ تہجد، استوانہ جبریل، یہ اب دونوں روزے کے اندر آگئے، باہر سے نظر نہیں آتے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور تہجد پڑھتے تھے۔ استوانہ جبریل یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جبریل وحی لے کر اندر آیا کرتا تھا۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یادیں ہی یادیں ہیں، میرے نبی کے نظارے ہی نظارے ہیں۔ جس جگہ پہ جن جگہوں پہ میرے نبی نے نماز پڑھی، مسجدیں بنی کھڑی ہیں وہاں پہ۔ جہاں جہاں میرے نبی نے کنویں سے پانی پیا وہ کنویں آباد ہو چکے ہیں۔ آپ مسجد قباء جائیں، مسجد قباء مسجد نبوی سے پیدل جائیں تو 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ آپ وہاں پہنچے، آپ کو نظر آئے گا مسجد نبوی کے، مسجد قباء کے باہر محراب کے پیچھے کر کے فرش کے اندر ایک گول ٹائل لگی ہوئی ہے، اس کا رنگ اور ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں کنواں تھا، اس کا نام تھا بیر عریس، بیر عریس۔ ہائے ہائے، پھر مجھے وہ یاد آ گئی حدیث، وقت لیٹ ہوتا جا رہا ہے لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک دن میں نے گھر سے وضو کیا، میں باہر نکلا، میرے دل میں خواہش آئی کہ آج کا سارا دن میں آمنہ کے لال کے ساتھ گزاروں گا۔ ہائے میرے صحابہ کی وہ خواہشیں دیکھو، آج دنیا کیا کیا خواہشیں پالتی ہے۔ آج میں فلانے کو ویسا، آج میں فلانے کے پاس، اور صحابہ کی خواہش دیکھو، گھر سے وضو کر کے نکلا کہ آج کا پورا دن میں محمد عربی کے ساتھ رہوں گا۔ کہتے میں نے مسجد نبوی میں آیا تو نہیں تھے، میں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا بھئی ادھر کو چلے ہیں، حضور ادھر گئے، تو میں ادھر گیا تو میں نے چلتے چلتے دیکھا بیر عریس کے اس باغ میں داخل ہوا تو حضور وہاں پہ موجود تھے۔ آپ علیہ السلام قضاء حاجت کے بعد وضو فرما رہے تھے، میں نے حضور کو سلام کیا اور میں پیچھے ہٹ کے دروازے پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگے میرے دل میں خواہش آئی کہ آج تو میں حضور کے در کا دربان بن کے بیٹھوں گا، یعنی حضور کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھوں گا۔ تھوڑی دیر گزری نہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا ابو بکر۔ میں نے کہا ٹھہر جا، میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں۔ میں حضور سے پوچھنے گیا، حضور کو بتایا ابو بکر آئے ہیں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے ان کو کہہ دو کہ اندر آ جاؤ۔ فقال ذلہ وبشرہ بالجنہ، اس ابو بکر کو کہو کہ تو نے تو صرف اندر آنے کا پوچھا ہے اور تو نے تو صرف اندر آنے کی اجازت مانگی ہے، اور میں محمد تجھے اندر آنے کی اجازت بھی دیتا ہوں اور جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں۔ تو نے تو صرف اندر آنے کی اجازت مانگی ہے اور میں تجھے جنت کی بشارت بھی۔ ابو بکر اندر آ گئے، حضور بیٹھے تھے۔ کیسے بیٹھے تھے؟ اس کنویں کی منڈیر پر حضور بیٹھے، اپنے دونوں پاؤں کو حضور نے اندر لٹکا لیا، حضور نے اپنی پنڈلی کا کپڑا اوپر کر لیا۔ یہ حدیث ہے، حضور نے پنڈلی ننگی کر لی آدھی تک، یہاں تک کپڑا اوپر کر لیا اور حضور اس کی کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی ٹانگیں مبارک اس کے اندر لٹکا دی۔ صدیق اکبر آئے، حضور کے بالکل دائیں طرف حضور کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے۔ ابو موسیٰ اشعری پھر جا کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، دل میں سوچ رہا تھا کہ میں جب گھر سے نکلا تھا میرے بھائی بھی وضو کر کے تیاری کر رہے تھے، انہوں نے بھی میرے پیچھے آنا تھا، اللہ کرے وہ آ جائے، آج اسے بھی کہیں جنت کی خوشخبری مل جائے۔ لیکن اچانک دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے پھر دروازے والے سے پوچھا بھائی کون ہے؟ اس نے کہا عمر بن خطاب۔ کہا تو ٹھہر جا، میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں۔ حضور سے پوچھ کے آئے، حضور نے کہا اذ اللہ وبشرہ بالجنہ، اسے اجازت بھی دے دے اور جنت کی بشارت بھی دے دے۔ وہ آئے، ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گیا تیسرے نمبر پر۔ ابو موسیٰ اشعری اٹھ کے پھر وہاں دروازے پہ بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی اور پوچھنے والے نے اللہ اکبر دستک دی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کون؟ اس نے کہا عثمان بن عفان۔ اندر آنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھہر، میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اندر آئے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ عثمان بن عفان بھی اندر آنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اذ اللہ وبشرہ بالجنہ، جا اسے جنت کی خوشخبری بھی دے، اجازت بھی دے اور اسے بتا دے ان قریب تیرے اوپر ایک آزمائش آنے والی ہے۔
وہ جو شہادت ہوئی، وہ جو فتنہ آیا، تو اس فتنے کی پیشن گوئی بھی حضور نے کر دی۔ جا اسے بتا کہ آجا اندر آنے کی بھی اجازت ہے، جنت کی بھی بشارت ہے، اور تیرے اوپر ایک فتنہ آئے گا، ایک اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، اس کی بھی تجھے پیشن گوئی کرتا ہوں۔ چنانچہ عثمان آئے، ادھر تو جگہ ختم ہو گئی تھی اس سائیڈ پہ، حضور ابو بکر ساتھ عمر، کہتے ہیں اس طرف جگہ آگے نہیں تھی بیٹھنے کی، تو میں اس طرف ہو کے حضور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب ان تینوں نے اپنے پیر بھی اندر اسی طرح لٹکا لیے جس طرح حضور نے لٹکائے، انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اسی طرح اوپر کر لیا جس طرح حضور نے کیا تھا۔ یہ جو فرش کے اوپر ٹائل لگی ہوئی ہے گول دائرے میں، یہ وہی کنواں ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا نبی میرے عریس کے اندر اس جگہ پہ اپنی ٹانگوں کو لٹکا کے بیٹھا کرتا تھا۔ صدیق بھی ساتھ تھا، فاروق بھی ساتھ تھا، عثمان غنی بھی ساتھ تھا۔ جب بندہ وہاں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے تو پھر دل دھڑکتا ہے، دل کی دھڑکنیں بعض اوقات جواب دینے لگتی ہیں۔ جب انسان اس لذت کو محسوس کرتا ہے، تھوڑے سے قدم آگے چلو، آپ اسی جگہ سے، اس کنویں سے دائیں طرف دیکھو، اب وہاں کام ہو رہا ہے، توسیع کام ہو رہا ہے، آگے انہوں نے دیوار لگا دی ہے، لیکن ایک جگہ اندر جانے کی ہے، کوئی جانے والا ہو، تھوڑا سا اندر نکلو تو آگے ایک باغ ہے، کھجوروں کا پرانا سا مکان ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ آپ کو بتانے والا بتائے گا، یہ باغ ہے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اسے بستان المستظل کہتے ہیں۔ یہ وہ باغ ہے، یہ وہ جگہ ہے، اس کے اندر بیر عزق ہے، اس کے اندر وہ کنواں ہے جس کنویں پہ سب سے پہلے میرے نبی کریم نے آ کر پانی پیا تھا جب میرا نبی مکے سے ہجرت کر کے آیا تھا، اور مدینہ میں میرا نبی جب سب سے پہلے آیا تو اسی مسجد قباء کی پچھلی سائیڈ سے، یوں پرلی سائیڈ سے پہاڑوں کے اندر سے نکل کر میرا نبی صدیق کو ساتھ لے کے مدینہ منورہ آیا تھا۔ یہاں وہی جگہ ہے مسجد قباء کے ساتھ۔ یہ کلثوم بن ہدم کا مکان ہے، یہ صحابی تھے، حضور نے ان کے گھر میں قیام کیا۔ سب سے پہلے حضور اسی جگہ پر آ کے ٹھہرے، قباء کی بستی تھی، یہی بستی تھی، حضور یہاں آ کے ٹھہرے۔ مختلف روایات ہیں، کوئی کہتا ہے 9 دن ٹھہرے اس مکان میں حضور علیہ السلام، کوئی کہتا ہے 24 دن ٹھہرے حضور علیہ السلام اس مکان میں۔ اسی دوران آپ کا قیام وہاں تھا اور آپ نے یہ اسلام کی پہلی مسجد قباء بنائی، اسی جگہ پہ رہ کے بنائی۔ آگے سنو، اس جگہ پہ بیر عزق ہے، اس باغ کے اندر کنواں ہے بیر عزق، یہ وہی ہے جس سے حضور کو پانی بھر کے پیش کیا گیا جب سب سے پہلے مدینہ آئے۔ اسی سے حضور نے وضو فرمایا، اور اس بیر عزق کے آگے ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے تو وہ کچی زمین، اب وہاں بھی توسیع ہو رہی ہے، شاید وہ بھی اندر توسیع میں شامل ہو جائے، لیکن فی الحال وہ کھڑا ہے، وہ کچی سی جگہ ہے، کھودی ہوئی ہے تھوڑی سی نیچے کر کے۔ یہ کیا ہے؟ بتانے والے نے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے پہلے میرا نبی آ کے بیٹھا تھا۔ جب ہجرت کر کے آئے تھے تو ابو بکر صدیق ساتھ تھا، حضور بیٹھے تھے، ساتھ ابو بکر صدیق بیٹھا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ صدیق اکبر کو لوگ آ کے سلام کرتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا محمد کون ہے، ابو بکر کون ہے، تو سب سے پہلے ابو بکر کو لوگ آ کے سلام کرنے لگے۔ ابو بکر نے سوچا کہ یہ تو ابو بکر کو سلام ہونے لگا، ہونا تو پہلے نبی کو چاہیے، بس کھڑے ہو گئے اور اپنا چادر رومال جو ہاتھ میں تھا اسے حضور کے اوپر کھڑا کر کے پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک تو دھوپ سے بھی بچایا، اور نمبر 2 تاکہ پہچان ہو جائے کہ آقا وہ ہے جو نیچے بیٹھا ہے، میں تو آقا کا غلام ہوں۔ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے میرے نبی آ کے بیٹھے تھے اور میرے نبی پہ صدیق چادر تان کے کھڑا ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے، بس یہ وہ جگہ ہے، ساتھ وہ کنواں ہے اور ساتھ ہی کلثوم ابن ہدم کا مکان ہے۔ اندر میں گیا، اللہ نے مجھے بھی موقع دیا، اندر گیا، وہاں وہ سیدھا پرانا مکان ہے، 2 کمرے ہیں، ساتھ چھوٹی سی ایک سیڑھی چڑھتی ہے، 5-6 سٹیپ پہ، اوپر بھی جگہ ہے، لیکن وہ سب خستہ ہے، کھنڈرات ہیں، پرانے ہو چکے ہیں، اور اس کی عمارت سے بھی بالکل یوں پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ اسی دور کا صدیوں پرانا مکان ہے۔ بہرحال میں بتانا چاہتا تھا، مدینہ تو وہ ہے جس کے چپے چپے پہ میرے نبی کی یادیں ہیں، مدینہ تو وہ ہے جس کے چپے چپے پہ میرے نبی کا نور ہے، مدینہ تو وہ ہے جس کے چپے چپے پہ میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ وہ ساتھ دیکھو جنت البقیع کے ساتھ، وہ روضہ کے ساتھ جنت البقیع ہے، وہ قبرستان مدینہ کا، اس میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ کتنی؟
हुजूर की सारी बीवियों की सिवाय 2 के सब की वहीं कब्रें हैं। हुजूर के सारे बेटों की वहीं पे कब्रें हैं। हुजूर की सारी बेटियों की वहीं पे कब्रें हैं। हजरत उस्मान की वहीं पे कब्र है। हजरत अब्बास हुजूर के चचा की वहीं पे कब्र मुबारक है। हजारों सहाबा वहां पे मदफून हैं, गुंबद खदरा के साये में पड़े हैं। सुबहान अल्लाह। और मेरे नबी करीम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले अहले बक़ीइल ग़रक़द, ऐ अल्लाह इस बकी के कब्रिस्तान में जितने मदफून हैं, मैं मोहम्मद तुझसे मांगता हूँ इन सब की मग़फ़िरत फरमा। ये तो वक़्त आगे निकल गया, मैंने आपका वक़्त ज़्यादा ले लिया, वरना मैंने 100 में से एक हिस्सा भी अभी आपको नहीं बताया। जो मदीना में नूर है, जो मदीना में बरकतें हैं, जो हुजूर के निशान हैं, जो हुजूर की यादें हैं। बहरहाल मक्का हाज़री देकर उम्रा किया जाएगा और फिर उसके बाद मेरे नबी के दर पे हाज़री देके सलाम पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय वो क्या मंजर है, 7 अबू बकर पे एक सलाम, 7 उमर पे सलाम। रहमत की दुआ करने के बाद अगर आप गौर करें, आप मस्जिद नबवी के अंदर आए, आपको नजर आएगा बिल्कुल इसी शेप को ले लो, एक ये साइड एक ये साइड, दरमियान में हुजूर का मिंबर। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो तो वो हजरत आयशा का हुजरा जिसे नबी का रोजा कहते हैं, वो हजरत आयशा के हुजरे वाला रोजा नजर आएगा। अगर आप मस्जिद नबवी के दरमियान रियादुल जन्ना के दरमियान खड़े होकर अपनी दाईं तरफ देखेंगे, अपनी दाईं तरफ या किबले की तरफ मुंह हो और आप खड़े हो रियाजुल जन्ना में, मस्जिद नबवी में, और किबले की तरफ मुंह करके अगर आप दाईं तरफ देखेंगे तो हजरत आयशा के हुजरे वाला मेरा नबी का रोजा नजर आएगा। और अगर आप अपनी बाईं तरफ देखेंगे तो सिद्दीक अकबर के घर का वो खोखा नजर आएगा। जो दरवाजा खुला हुआ था, घर था सिद्दीक अकबर का। मुख्तलिफ सहाबा के दरवाजे मस्जिद नबवी के अंदर खुलते थे और एक दिन मेरे नबी ने कह दिया, ला युबक़यन्न फिल मस्जिद खौखतुन मा खला अबा बकरिन, अबू बकर के दरवाजे के सिवा किसी का दरवाजा ना हो, सब बंद कर दो, सिर्फ अबू बकर का दरवाजा मस्जिद में खुला रखो। ये खिलाफत का इशारा था, चूंकि मेरे बाद खलीफा अबू बकर होगा इसलिए दरवाजा अबू बकर का खुला रहेगा। चुनाचे आज भी अगर अपने दाएं तरफ आप देखें तो आपको नजर आएगा एक तख्ती लगी हुई है और उस तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है, हाज़िही खौखतो अबी बकर सिद्दीक। ये ऐन वही जगह है जहां सिद्दीक अकबर के घर का दरवाजा हुआ करता था। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।